السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر وہ سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ آف فیور ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ماضی کے اندر بھی بہت کڑا وقت آتا رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 17-18 سیٹوں پہ رہ گئی تھی، ایک زمانہ آیا کہ پی ایم ایل این 17-18 سیٹوں کے اوپر رہ گئی، لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جپھی ڈال لیتے ہیں تو انہی کے کندھوں پہ سوار ہو کر حکومت میں آنے کا ان کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ بعد میں جاتے بھی انہی کے کندھوں پر ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اس سے سبق سیکھ کے کوئی نہ اپنے آپ کو انٹرنلی ڈیموکریسی لاتی ہے، اور نہ ہی وہ ملک کے اندر جمہوریت کی وہ قدریں جو یورپ کے اندر جس جمہوری ماڈل کو لے کر وہ چلے تھے اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان میں ترجیح اس بات کو دی جاتی ہے کہ رات گئے اندھیرے میں جس کی میٹنگ گیٹ نمبر 4 میں اچھی ہونی شروع ہو جائے، اس کو لگتا ہے کہ میرا آئندہ کا سفر آسان ہو گیا۔ جس کے معاملات تھوڑے سے بگڑنے لگتے ہیں اس کی حکومت گرنے کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ نواز شریف ہوں، وہ آصف زرداری ہوں، خود عمران خان، وہ جو دھرنے کرتے تھے وہ بھی انہی کی سپورٹ سے کرتے تھے، حکومت میں آئے تو انہی کی سپورٹ سے آئے، حکومت سے گئے بھی انہی کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، راستہ تقریباً آنے اور جانے کا سبھی نے ایک ہی اپنایا ہے۔ تحریک چلانی ہو تو تحریک چلانے کے لیے پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ ویل اسٹیبلش سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، جو جمہوری قدروں کے اوپر ہو، ان کے کامن گولز ہوں، پرنسپلز ان کے سملر ہوں۔ باقی مختلف شخصیات ہوتی ہیں لیکن ایک امبریلا کے نیچے اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا سوچ کا انداز ایک طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ اس سوچ کو لے کر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس ماڈل کے نیچے، یہ جو ہماری سیاسی جماعت کا منشور ہے، اس کو لیتے ہوئے پاکستان کو آگے چلانا ہے۔ تبھی وہ ایک کامن جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ وہ جو جمہوری قدریں ہیں وہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ نون لیگ کی جو سوچ ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی یقیناً نہیں ہو سکتی، اور جو پی ٹی آئی جس طریقے سے سوچے گی وہ کسی اور جماعت کی نہیں ہو سکتی۔ جماعت اسلامی کی ایک اپنی اسکول آف تھاٹ ہوگی، جے یو آئی کسی اور طریقے سے سوچے گی، لیکن اب کچھ ایسا کچھ گڈ مڈ ہو گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں اکٹھی رہی نہیں ہیں، اور عام طور پر شخصی حکمرانی ہے جماعتوں کے اندر۔ نواز شریف اس کی چھتری کے نیچے سارے اکٹھے ہیں، نواز شریف کو آپ ہٹائیں، منظر سے پیچھے کریں تو نیچے سے جماعت کھسکنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بھٹو فیملی ہے، آصف زرداری یا بلاول بھٹو، وہ جب تک اوپر ہیں تو نیچے جماعت اکٹھی ہے، ان کو سائیڈ پہ کریں گے تو جماعت تتر بتر ہو جائے گی۔ عمران خان کی پارٹی کا اس سے بھی برا حال ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی جماعت کے اندر ان کی خاندانی جو وراثتی نظام ہے وہ نہیں لائیں گے۔ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں جیل کے اندر، ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں جیل کے اندر، تو پارٹی کے اوپر ان کا کنٹرول تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ تقریباً 90 اگر 95 جتنے بھی ان کے اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اتنے 90 ہی گروپ ہوں گے ان کی جماعت کے اندر۔ کوئی شخص دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ برتاؤ نہیں کر سکتا، سارے ایک دوسرے کی طرف یوں انگلی اٹھاتے ہیں۔ سب آپ گوہر سے ملیں گے تو وہ شاید اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں چند ایک اور لوگوں کا نام جان بوجھ کے یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ سوچیں گے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے کہیں جا کے ملتے ہیں۔ کسی اور سے ملیں گے تو وہ کہیں گے علی امین گنڈا پور ادھر جا کے ملتے ہیں۔ کسی تیسرے سے ملیں گے تو وہ عالیہ حمزہ سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ وہ کے پی میں کیوں بیٹھے ہیں۔ لیکن سارے مل کے اکٹھے چل کے تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ دونوں 4 6 جتنے بھی وہ گروپ ہیں سارے ایک دوسرے سے ہی برسرے پیکار نظر آتے ہیں۔ عالیہ حمزہ اور شیخ وقاص اکرم کا ایک ایپیسوڈ ہوا گزشتہ روز، ہم نے پروگرام میں شیخ وقاص اکرم کی وہ جو ایک آڈیو لیک آئی تھی اس کو سنوایا بھی، کہ وہ بڑے غصے میں کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کے متعلق کچھ جو بھی انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی۔ آج سلمان نقم راجہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کل سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ غصے بھری آواز وہ بات کر رہے ہیں۔ سنیے انہوں نے کہا کیا ہے۔ پریس کانفرنس کے حوالے سے کوئی دعوت نامے تو نہیں جاری ہوتے، جس نے آنا تھا وہ آ جاتا۔ ٹویٹ میں کیوں کہا انہوں نے کہ غلط کہا، نہ غلط کہا، بالکل غلط کہا۔ یہ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ صرف اور صرف بیوقوفی یا سازش کی بنیاد پر ایک مسئلہ بنایا گیا، ایک اچھے ایونٹ کو متنازع بنایا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کون سی وہ پریس کانفرنس کوئی ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا اس باعث تھا کہ ٹویٹ کی جائے؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے۔ اب یہ تحریک اور پروٹیسٹ 5 اگست ہے، 90 روز ہے، کیسے چلنا ہے، کس نے لیڈ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی جماعت کے اندر نہ یکسوئی ہے، نہ ہونے کا امکان ہے۔ سنیے اس کے اوپر بھی۔
تحریک تو عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہے، لیکن کنفیوژن تو ہے 90 ڈیز کے بعد جب بات کی گئی ہے، انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس کے اوپر ہی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو آپ 90 دن کی بات کے حوالے رد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہوں۔ ہم تحریک چلائیں گے، خان صاحب کے احکامات کے تحت تحریک چلائیں گے۔ جو خان صاحب کا حکم ہے وہی حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی تاریخ، کوئی 90 دن کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی میں ہمت ہے، مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا۔ پی ٹی آئی، اس سے پہلے کہ مہمانوں کا تعارف کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب سے جو مضبوط انٹریکشن کسی کا انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہونا چاہیے، باقاعدہ ایک ادارہ جاتی نظام کے تحت وہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور کا چیف منسٹر ہے، اس حیثیت سے بھی ملتے ہیں اور ویسے بھی ملتے ہیں، اور ان کی جماعت کے تقریباً صف اول کے سبھی لوگ، میں کسی کو اس میں سے ایکسکلوڈ نہیں کر رہا، سبھی لوگ جو ان کے صف اول کے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہیں۔ اور عمران خان کی جیل سے، اڈیالہ سے رہائی کا جو مختلف وقتوں میں ڈیل کی خبریں آتی ہیں، اس میں 2-3 مواقع آئے کہ ان کے پاس آپشنز تھیں، لیکن اندر سے ہی کچھ لوگوں نے ایسی مخالفت کی اور شاید جا کے عمران کو بتایا ہوگا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں کہ ایک بیان دیں گے تو یہاں سے اڈیالہ کے دروازے خود ہی کھل جائیں گے، تو وہ دروازے نہیں کھلے اور عمران ابھی بھی جیل میں ہی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ آج کا پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے دن کیسے ملیں گے، جہاں پر عدالتوں سے فیصلے بھی آگے ہیں کہ اب کیا اراکین بھی ان کے نہیں ہیں، ریزرو سیٹیں بھی ان کی نہیں ہیں، تو پارٹی بھی اکٹھی رہنی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت قانون و انصاف، شاہد خٹک صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF سے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام کا، کیونکہ آپ کی جماعت سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ آیا جس سے مجھے تشویش ہوئی۔ میں نہیں سوچتا تھا کہ آپ ایک ایسے موقع کے اوپر جب پی ٹی آئی باقاعدہ رگڑے میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی، اور ملک کی جو ہماری ٹریڈیشنل سیاسی تاریخ ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کوئی جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر سے تقسیم ہو جائے یا کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جس سے وہاں حکومت کی تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے، تو یہ تو مطلب ہارس ٹریڈنگ کو کھلے عام دعوت دینے والی بات ہے۔ نہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی ہارس ٹریڈنگ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آپ اس کو دو اس میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ذرا دیکھیے۔ دو اس کی جہتیں، ایک جہت یہ ہے کہ علی امین کے لیے جو ہے نا ہماری اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ناپسندیدگی جو ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقسیم کی اور تبدیلی کی بات جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہے، اور وہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ جائے، تو ہم نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اگر جاتی ہے تو ان کی جگہ پہ بھی پی ٹی آئی کا کوئی شخص آئے۔ یہ ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ نہ ہو یا کوئی ایسا ہو جو مطلب کہیں جا کے کوئی کسی قسم کا کھیل کرے، یہ ہمارا مقصد کہیں پہ بھی نہیں تھا۔ ممکن ہے سمجھنے میں غلطی ہو، ممکن ہے سمجھانے میں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی امین کی حکومت گر جائے اور کوئی دوسرا گروپ جو ہے اندر سے وہ حکومت بنا لے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ حکومت کو ایز اے ہول جو ہے گرانے میں کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہم گرائیں گے نہ ہم ہلائیں گے، ہم خود بھی اس کا فریق شاید نہیں بنیں گے، مگر علی امین کے ساتھ ہماری ناپسندیدگی ان کے حوالے سے، ان کی ہمارے حوالے سے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ جی یا کوئی منافقت والا رویہ اختیار کریں کہ جی نہیں وہ ہمیں بڑے پسند ہیں، تو وہ پسند نہیں ہے، اسی طرح سے ہمیں وہ پسند نہیں کرتے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، تو اس کانٹیکسٹ میں کہی ہوئی ایک بات ہے جس کو اس ماحول میں اٹھا لیا گیا۔ سر، آپ جتنا بھی ان کو ناپسند کریں، ووٹ تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس تو نہیں ہے۔ آپ کو تو جس طریقے سے کورٹوں نے، عدالتوں نے مخصوص نشستیں دی ہیں، وہ تو بذات خود اتنا کنٹروورشل ہے کہ آپ لوگوں کو وہ کورٹ پلیٹ میں رکھ کے تحفہ پیش کر رہی ہے، آپ لوگوں کی وہ نشستیں نہیں ہیں، وہ تو کسی اور جماعت کی ہیں۔ تو آپ ایسے میں حکومت گرانے کی کوشش کریں گے تو ہم تو اس کو ہارس ٹریڈنگ ہی بولیں گے۔ نہیں، اس میں حکومت گرانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، اس کے اوپر تو مولانا کا اپنا سٹیٹمنٹ آ گیا۔ آپ نے نشستوں کی بات کی ہے، نشستیں جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ لا آف دی لینڈ ہو گیا، یہ ایک اس کا حوالہ ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ودن 3 days جو ہے نا وہ انہوں نے جوائن کرنا تھا، اور مختلف پارٹیز کے ساتھ وہ ڈیل کرتے رہے ہیں۔ وہ ایک قانونی عمل اس کو پورا نہیں کر پائے، یا اس کو سمجھ نہیں کر پائے، یا اس کو انجام نہیں دے پائے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، مگر جو ہے نا ان کو اپنی غلطی کا کوئی بینیفٹ تو نہیں دیں گے نا۔ آپ اس فیصلے کی ستائش کر رہے ہیں جس پہ سیٹیں لے کر پی ٹی آئی سے آپ لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی،
آپ اس کی ستائش ملک کریں؟ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ جو ججمنٹ انڈر ریویو تھی ہم نے اس کے اگینسٹ ریویو فائل نہیں کیا، ہم اس کیس میں پیش نہیں ہوئے. ہم ایون جن لوگوں نے ہماری طرف سے لوز کیا ان کو بھی ہم نے منع کر دیا کہ آپ نے جا کے اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنا یا سپورٹ نہیں کرنا. تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے؟ اب اگر کوئی چیز ہم کو ملتی ہے اور خود بخود ملتی ہے، آپ میری جگہ پہ آ جائیے ایک منٹ. ایک طرف آپ کی پارٹی کا ورکر ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپ کو جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا کوستے رہتے ہیں اور آپ کے حوالے سے جو ہے نا مین میخ نکالتے رہتے ہیں. آپ کے پارٹی کے ورکر کے پاس کوئی چیز آئے گی تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اور ہماری کسی کوشش کے کاوش کے نتیجے میں تو نہیں آئی ہے، ہم تو پیش نہیں. مولانا صاحب کے خلاف اگر کوئی بھی بیہودہ لفظ کہے کوئی بھی پی ٹی آئی والا تو وہ تو مناسب نہیں ہوگا، وہ غیر مناسب ہوگا. لیکن ایک غیر جمہوری عمل ہو رہا اور آپ اس کو کہیں کہ اچھا مخالفت میں ایسا ہو رہا ہے تو ہو جائے، تو وہ بھی قابل قبول تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں، غیر جمہوری عمل نہیں ہوگا نا. غیر جمہوری عمل کون سا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو ہٹائے جانے کا، ان کو گرانا بھی اگر غیر جمہوری طریقے سے گیا وہ بھی غلط، ان کی سیٹوں میں آپ کو حصہ دے دینا وہ بھی غلط، دونوں غلط ہے. مولانا کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ہم گرانے کے شریک نہیں ہیں. اگر خود بخود گرتے ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اگر یہ خود بخود گرتے ہیں، اپنے وزن کے تحت گرتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ان کو سپورٹ نہیں دیں گے کسی قسم کی. شاہد خٹک صاحب، آپ کی کے پی گورنمنٹ کیا گرنے والی ہے؟ ایسا خطرہ موجود ہے؟ کوئی باتیں بہت ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ جتنا کلوز ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا کلوز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو گرانے میں دلچسپی ہوگی. یہ انہوں نے ایک ماحول اس لیے بنایا ہوا کہ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا رکھا جا سکے. صحیح. شاہد خٹک صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم بھائی، پہلی بات یہ کہ علی امین سے یہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ بنیادی سوال یہ ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی امین کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی بھی ڈی اے خان سے سیٹ نہیں جیت سکتے. 2013 سے یہ سفر شروع ہوا اور 2024 پہ اختتام ہوا، اور مولانا فضل الرحمان کی اس وقت خیبر پختونخوا میں اپنی یہ حیثیت ہے کہ وہ بلوچستان سے ایک فارم 47 کی ذریعے آئی ہوئی سیٹ کے اوپر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ان کے جو خیبر پختونخوا سے دوسرا نور عالم ہے، وہ بھی فارم 47 کے سہارے سے آیا ہوا قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اس کے علاوہ آپ نے ان سے جو سوال پوچھا کہ آپ نے 4 سیٹیں جیتے ہیں، 8 آپ کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، تو 8 مخصوص نشستوں کے بعد یہ آ کے ہمیں اخلاقیات اور جمہوریت کے باشن بھی دیتے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں جن کو مینڈیٹ ملتا ہے انہی کا رائٹ ہوتا ہے. ابھی سپریم کورٹ کا ایک متنازع فیصلہ آیا جو ریویو کے نام پر ہوا. حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے ہمیں ہی سیٹیں دی، لیکن اس کے بعد جس ریویو بینچ نے اس کو سننا تھا، بجائے اس کے دوسرے بینچ کے سامنے وہ کیس فیکس ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا وہی تمام ججز بیٹھے تھے جنہوں نے پہلے ہی مخالفت کی تھی ہمیں سیٹیں دینے کی، پھر انہی کا بینچ بن گیا. تو یہ ایک المیہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اس ملک میں نہ آئین رہا نہ قانون رہا. تو اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی، وہ سسٹین کر پائے گی، یا وہ سٹیبل ہے، تو بالکل سٹیبل ہے. تب تک سٹیبل ہے اگر یہ کسی بھی غیر قانونی طریقے سے ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لوگوں کو ایوان سے نکالتی ہے، جس طرح آج انہوں نے جمشید دستی کو، ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. تو اگر اسی طرح انہوں نے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے وہاں پہ کوئی حکومت بنانی ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے نمبر گیم کے ذریعے ہمارے سے حکومت لینی ہے تو خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے وہ بڑا اکاؤنٹیبل رکھتا ہے اپنے جو نمائندے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی لوگ بڑے غیرت مند ہیں، وہ اپنے نمائندوں سے سوال جواب بھی کرتے ہیں، اپنے چیزیں بھی ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا جو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، جو سیاست کو ایز اے کیریئر جن لوگوں نے لیا ہے، وہ کبھی بھی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے. سر میرے خیال میں آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان پاورز کو جو چاہیں تو راتوں رات 90 میں سے 89 بندے آپ کی دوسری طرف لے جائیں. آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان کی طاقت کو. نون لیگ والوں کے سینیٹرز تھے، نہیں جائیں گے. نون لیگ والوں کے سینیٹرز تھے، وہ دوپہر کو کھانا ان کے ساتھ کھا رہے تھے، ووٹ کہیں اور جا کے سنجرانی صاحب کو ڈال رہے تھے، رات کو ڈنر پھر ان کے ساتھ کر رہے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی طاقت کا غلط اندازہ مت لگائیے گا. ندیم بھائی، جن کو وہ بناتے ہیں
उन लोगों को वो उधर भेज सकते हैं। हमारे तहरीक इंसाफ के जितने MPs MNS खैबर पख्तूनख्वा में जिन हालात में बने, जिन मुश्किलात का उन्होंने सामना किया, जिस तरीके से उनके साथ जो जुल्म और जबर हुई वहाँ पे, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई, उम्मीदवारों को घर से बाहर नहीं आने दिया गया, हमारे कारकुन ने हमारे आलू, टेंडे, करेले, बैंगन वो निशानात लोगों के घरों तक पहुंचाए, हमारे वोटर को इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें वोट डाला। तो इसके बाद अगर कोई गद्दारी करेगा ना तो उसको ना तारीख माफ करेगी। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की डायनेमिक्स ही अलग है, लोगों की उनकी सोच ही अलग है। देखिए हमारे लोग गद्दारी माफ नहीं करते। नूर आलम ने गद्दारी की, उसको 8 फरवरी को लोगों ने रिजेक्ट किया, बदतरीन तरीके से उसको हराया। लेकिन वो दूसरी बात थी कि फॉर्म 47 के जरिए वो आ गए। और आप कहते हैं कि मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सिक्का चलता है, इमरान खान साहब का नाम चलता है, वहाँ पे कोई भी दूसरी जमात नूर आलम साहब साथ होते तो वो आपके दावे की तरदीद कर देते। उन्होंने कहना था मैं सही वाले फॉर्म पे आया हूँ, आप गलत वाले फॉर्म पे हैं। लेकिन ये तो आप कामरान मुर्तजा साहब से भी कंफर्म कर ले, उनसे पूछ ले कि हल्फन, चूंकि वो एक इस्लामिक जो खुद को कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में इस्लाम पे फरोख के लिए खुद को इस्लामिक पार्टी डिक्लेयर करते हैं, उनको आप हलफ दें, उनसे ईमानन पूछे कि क्या नूर आलम जीता था, नूर आलम जीता था तो मैं दे दूंगा। देखें ना जी, वफाकी वजीर साथ बैठे हैं, पहले उनसे पूछते हैं भी कानून और इंसाफ करने वाले वजीर हैं, तो इनसे पूछेंगे कि कानून और इंसाफ के मुताबिक सर लोटाक्रेसी को फरोग देंगे, असम्बली गिराएंगे हुकूमत या नहीं गिराएंगे? लेकिन मुल्क में ना कानून है अकील मलिक साहब, इंसाफ है। बैरिस्टर अकील साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौका दिया आपने मुझे। मैं देखें बिल्कुल जो आपने बात की 90 और 89 वाली, उसमें कोई ना कोई बात तो है कि जो 90 दिन का अल्टीमेटम अली अमीन खान ने खुद दिया अपने आप को इस तमाम तर मामले के ऊपर कि हो सकता है उसके बाद वो सियासत ही छोड़ दें, बड़ी मानी खेज बात है। अभी हाल ही में आपने देखा कि गैलिप का सर्वे हुआ है और उस सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो 47% उस सूबे की जो अवाम है वो अली अमीन गंडापुर पे और PTI की हुकूमत पे उंगलियां उठा रही है। और वो सवालात उसने उठाए हैं गवर्नेंस के हवाले से या दीगर जो इश्यूज़ हैं जो फेस कर रही है वहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि पिछले 12 साल से तो यही एक पार्टी है वो वहाँ पे इक़्तिदार में है, क्योंकि बाकी तो सबको ये फॉर्म 47 वाले लगते हैं। और मौलाना साहब तो खुद कह चुके हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है सूबे में, लेकिन इनकी ये कहते हैं कि जी हमारे सूबे में नहीं है, बाकी पूरे पाकिस्तान में 47 की हुकूमत है। अब ये भी इनकी मंतक अजीब मंतक है। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले पे फिल वक्त तो अली अमीन गंडापुर साहब अगर 90 दिन के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी किस्म का कम बैक करते हैं तो फिर तो मैं नहीं समझता, लेकिन काफ़ी इनके KP असम्बली में आज़ाद पंछी हैं जो मौजूद हैं, उड़ने वाले हैं। और बाक़तन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नदीम मलिक साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, ना उसमें कोई बैरूनी मुदाखलत है, ना कोई अंदरूनी जो है वो चपकलिश है। असल जो इशू है, क्योंकि अपने KP के इनके जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो नाला है अली अमीन गंडापुर साहब से। यहाँ पे बैठे हुए PTI के मेंबर नेशनल असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो नाला है अली अमीन गंडापुर साहब से। तो अलमिया तो ये है तमाम तर मामले का। सर वो जो पंछी हैं KP असम्बली में, बैरिस्टर साहब जो पंछी हैं KP असम्बली में वो उड़ने को तैयार बैठे। अब ये तो हालात और वाक़यात पे मुनहसर है कि हालात किस तरफ जाते हैं। वाक़तन गवर्नेंस के इश्यूज़ तो हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज़ भी हैं। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल अगर जो 3 दिन का टाइम है जिसमें पार्टी को ज्वाइन करना होता है और अगर नहीं ज्वाइन किया, कोई बयान हल्फी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो फिर वाक़तन वो आज़ाद हैं, वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं। कितने पंछी उड़ सकते हैं सर? कितने पंछी उड़ सकते हैं? देखिए अब नंबर गेम में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं वैसे ही हिसाब में थोड़ा कमज़ोर हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि एक साइजेबल नंबर है, साइजेबल नंबर है जो उड़ने को तैयार बैठा है। तो नहीं पता किन लोगों नहीं आप सर आपको पता है, आप नून लीग वाले तो वैसे 1947 से ही फॉर्म 47 वाले हैं, तो आप तो पाकिस्तान की बानी जमात है और सबसे ज़्यादा आप ही की जमात से बंदे इधर से उधर होते रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैदरवाई की असम्बली की मिसाल देता होता हूँ, रातों रात पूरी असम्बली भट्टू साहब ले गए थे। और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमतें गिराई गई तो वो 2/3 की हुकूमत होती थी, वो 19 अरकान पे रह जाती थी। तो यू नो इट वेरी वेल कि वो लॉयल्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ। तो अभी भी दोबारा आपको भुगतना पड़ सकता है किसी वक्त मुस्तकबिल करीब में। अभी PTI की बारी है, यहाँ तक मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो मैं जब कहता हूँ कि 90 के नीचे से 89 बंदे खिसक सकते हैं तो मैं गलत नहीं कहता।
یہ تجربہ ہے پاکستانی سیاست کا، یہی کہتا ہے وہ. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی امید ہے، آپ تیاری میں ہیں؟ ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب دیکھیں تاریخ میں تو یہ چیزیں ہوئی، تاریخ میں تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں، بالکل ایسی چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، اور کچھ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی ہوتے ہوئے دیکھی. بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور سیاست نام ہی جوڑ توڑ کا ہے. اور یہ بالکل اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس والی سچویشن بنی، جو کہ میں ابھی فی الوقت رائٹ ناؤ آپ کے شو میں بیٹھ کے میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی معاملات اس طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 90 دن کا الٹیمیٹم علی امین گنڈا پور صاحب نے خود اپنے آپ کو دیا ہے. تو وہ 90 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے ان کی اپنی ذات کے لیے بحیثیت سی ایم کے پی کے بڑا معنی خیز ہے. تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ کم بیک کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہ ڈیڈ لائن تو انہوں نے اپنے آپ کو دی ہے. بریک لے لیں جی، بریک سے واپسی پہ دوبارہ یہیں سے آغاز کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بریک میں جانے سے پہلے ان کا تذکرہ ہوا تھا، تو پوچھتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 والے کون ہیں، اور کے پی میں علی امین کی حکومت کا کیا بننے والا ہے. نور عالم صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. پہلے تو الیکشن کے اوپر ایک کامنٹ ہوا تھا آپ کے متعلق، آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں جی آپ کا شکریہ گزار ہوں، لیکن میں یہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو ذرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں ایک کمال یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کے علاوہ آپ کو مسلم لیگ کے بھی، آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی، آپ کو جمعیت علماء اسلام کے بھی، یعنی سارے فارم 47 ہیں، اور آپ جو ہیں وہ مطلب 43 والے ہیں. 45 والے نہیں، 43 والے. مدرسۃ الضیاء وہ فیضۃ الاسلام سے شروع ہو کر اس سے پہلے ضیاء الاسلام سے، اس سے پہلے وہ تین مدرسوں سے 2011-12 سے آپ پہ جو مدرسے آپ کو وہاں پہ پڑھا رہے تھے وہ ہمیں پتہ ہے. آپ اور آپ کے لیے جو پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بھی توڑی گئی. آپ کے لیے آپ کہتے ہیں لوٹے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف ووٹ ڈال دیتے ہیں. جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا اور آپ کی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھایا اس کو لوٹے نہیں کہتے. ہاں یہ ہے، آپ ذرا دیکھیں ان کو، میں چیلنج کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف، ان کو اب بھی خیبر پختونخوا میں لایا گیا ہے، ان کو اب بھی سیٹیں دی گئی ہیں اور 43 پہ دی گئی ہیں. 45 چھوڑیں، 45 اس لیے کہ 43 میں ان کو پہلے ہی سے دیکھیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ قسم اٹھائیں کہ جنرل فیض نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. یہ قسم اٹھائیں کہ جنرل ضیاء الاسلام نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. قسم اٹھائیں کہ اس وقت 2011-12 سے لے کر 2022 تک میرے خیال میں ابھی تک ان کو باقاعدہ سپورٹ ملا ہے. کے پی کے میں ان کو حکومت دی گئی. کیسے دی گئی؟ عوامی نیشنل پارٹی جس نے شہادتیں دی ہیں وہ زیرو ہو گئے. جمعیت علماء اسلام کا جہاں پہ سارے ہر جگہ پہ، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیں میں کسی کی ذات کے اس کا نہیں ہوں، لیکن میں نے آج شاہد صاحب کو اس لیے وہ کرنا تھا کہ شاہد صاحب آپ ذرا اپنے 2013 کے نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لیڈر کیسے آیا تھا، اس کو سیٹیں کیسے دی گئی تھی. 2018 میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی حکومت کیسے بنی تھی. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ آئیں، آپ کہتے ہیں قرآن پہ، میں آپ کو میں آپ کو 2018 کا چلیں قسم اٹھا لیں نا، 2013 کا بھی اٹھا لیں. سب سے پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں. شاہد خٹک صاحب سے جواب بھی لے لیں. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کامران مرتضیٰ صاحب شریف بندے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جوتے کیا ان کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو. تم لوگ آصف علی زرداری صاحب کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں ہو. تم لوگ میاں نواز شریف کے پاؤں کے گرد کے بعد تم لوگوں کی کیا قربانی ہے مجھے بتا دو. شاہد خٹک صاحب سے بھی جواب لے لیں. شاہد خٹک صاحب آپ ان کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کر رہی ہے اور کوئی نہیں کر رہی ہے، آپ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ختم کر دے تو اس کے بعد میں جواب دوں گا. جی خٹک صاحب آپ کریے بات. جی خٹک صاحب آپ جواب دے دیں. ہاں ندیم بھائی، پہلی بات یہ کہ جنرل فیض نے ہمیں وہی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، یہ نور عالم صاحب جیسے لوگ ہمیں پکڑوائے تھے، اور پھر جو بعد میں مشکل وقت آیا بھاگ گئے، چھوڑ کے چلے گئے سارے اور لوٹے بن گئے. تو یہ انہوں نے صحیح فرمایا. نمبر سیکنڈ، میں نے 2018 کا ان سے نہیں پوچھا. 2018 میں یہ اس لیے الیکٹ ہوئے کیونکہ ان کے پاس ہمارا ٹکٹ تھا پشاور سے، اور پشاور میں تحریک انصاف
सबसे मकबूल जमात पहले भी थी, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और ये कहते हैं कि जी 2018 में हमें लोग दिए गए थे, तो आप उन लोगों के नाम भी ले लें कि जी एक मैं भी उनमें शामिल था, अपना नाम ले दें ताकि कौन को कम अज़ कम पता तो चले जो कहते हैं कि जी हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते। और रही बात, ये वाहिद इस वक्त पार्लियामान के मेंबर हैं जिनको आसिफ अली जरदारी भी अच्छा लगता है, जिनको नवाज शरीफ भी अच्छा लगता है, और ये है JUI के। और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों के अगर मैं आपको गुफ्तगू बताऊं तो ना JUI इसको ऑन करता है और ना ये JUI को ऑन करता है। फजल रहमान कभी भी 26वें आईनी तरमीम में वोट ना डालता अगर उसको ये एतमाद होता कि नूर आलम खान जो है वो मेरे कहने के ऊपर वोट डालेगा। मुझे इसके दीगर भी ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली वो ऐसे थे कि वो अगर मौलाना फजल रहमान 26वें आईनी तरमीम में वोट ना डालते तो इन्होंने जाके डाल देना था, क्योंकि JUI के है ही नहीं। आप कसम खाएं, आपने 9 मई को फौज की मालिक साहब मैं इनकी बारे में बिल्कुल नहीं बोला, के खिलाफ बगावत नहीं की। मैं बिल्कुल भी नहीं बोला है पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ वो करें। मैं फिर नदीम भाई फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बड़ी ही शाइस्ते तनकीद भी सुनी, गुफ्तगू भी सुनी। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी बात सुन लें। आप लोग जो है ये शरीफ लोग आपके सामने, आपको मैं भी पुख्तून हूँ, मैं पुख्तून हूँ, मैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इनका तर्जुमान जो जमीयत उलमा इस्लाम का तर्जुमान है वो इसकी गवाही देने के लिए नहीं तैयार, तो आप खुद सोच लें कि वो बेचारा प्रोग्राम छोड़ के चला गया इसलिए क्योंकि इसकी झूठी गवाही नहीं दे सकता था। मैं आप पेशावर में मालिक साहब माइक आपके साथ होगा, मैं आपको इसके हल्के लेके जाऊंगा। अगर किसी ने ये कहा कि नूर आलम ने इलेक्शन जीता है तो मैं उधर ही आपके सामने रिजाइन करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। चलो ये खबर चलाएं जी इनकी, शायद खटक साहब की ये खबर चलाएंगे। चैलेंज करता हूं कि अगर नूर आलम के हल्के में जाके किसी ने भी इस बात की गवाही दी कि नूर आलम खान ने इलेक्शन जीता है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। बिलियन ट्री नूर आलम साहब आपको चैलेंज कबूल है? कौन सा चल वो कर, ओ मेरे भाई सुने, मैं इनको इलेक्शन चलते हैं, समा का कैमरा होगा, समा का कैमरा होगा, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि हल्के में किसी से, आप किसी से भी जाके पूछ ले कि नूर आलम खान ने इलेक्शन जीता है। नूर आलम साहब क्या आपको ये चैलेंज कबूल है शाहिद खटक साहब का? नूर आलम साहब चैलेंज, ओ मेरे भाई सुने, मैं हर वक्त इनके चैलेंज के लिए कबूल मैं करता हूं, मैं कोई वो नहीं हूं, मैं मैदान से भागा नहीं हूं। मैंने इनके लीडर को मुकाबला, इन्होंने कहा था कि आप नहीं आ सकते, उसी रात इसके लीडर ने जो जेल में बैठा है उसने मुझे कहा था कि तुम पेशावर नहीं, उसी रात मैं पेशावर गया, मैंने वहां पे चप्पल कबाब के उसके साथ बैठा, जो पेशावर से मुसलसल इलेक्शन हार रहा था, हमने इसको टिकट दिया, इसको हमने जितवाया, फिर इसने गद्दारी की, ये हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, तो आप ये आके जी मेरे लीडर और ये मुझे ताने देगा, इसकी 5वें नंबर का था, अगर इसको तहरीक इंसाफ दोबारा असेंबली में ना आती ये कभी इस असेंबली का मुंह ना देखता, लेकिन जब ये लोटा हुआ तो उस वक्त इसने सेटलमेंट की कि मुझे दोबारा किसी भी तरीके से अच्छा नूर आलम साहब एक दफा आप जवाब दे दें तो फिर मैं बैरिस्टर अकील साहब से भी जवाब इसका चाहूंगा, आप एक दफा जवाब दे लें। समझाना चाहता हूं इनको, ये करप्ट लोग जो हैं ये आपके चले, मेरा भी एसेट का डिक्लेरेशन 2008 से मैं MNA बन रहा हूं 2024 तक, आप बड़ी ईमानदारी और उसका वो बात करते हैं ना, मैं 2008 से अभी तक MNA बना हूं। चलें जरा अपना एसेट भी दिखा लें, आप अपना भी बता दें, आप अपना लीडर का भी बता दें, मुझे बता देना कि कैसे आप लोगों ने, और मैं भी आपको बताता हूं कि जब से मैंने बना, मालिक साहब इलेक्शन कमीशन के साइड के ऊपर है। अच्छा मैं एक मिनट शायद खटक साहब आप रुकिएगा, एक मिनट शायद खटक साहब आप एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। नूर आलम साहब आप अपना बता सकते हैं कितना टैक्स देते हैं आप और कितने एसेट्स हैं, आप बता सकते हैं? मेरा जो भी है आप बता सकते हैं? सुने मैं अर्ज करूं, जो भी है एग्रीकल्चर टैक्स मैं देता हूं, ठीक है? कितना टोटल टैक्स आपका? बाकी सुने मेरी अर्ज, मैं जमींदार आदमी हूं, मुझे जमीनें और जमीनों पे ये मेरे कब्जे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कब्जा माफिया को भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने 2014-15 में भी इनके बाकायदा प्रोग्राम देख लीजिएगा, एक प्रोग्राम था जैस्मिन मंजूर कर रही थी, उसमें मैंने बाकायदा और सबूत के साथ वो किया था कि 1944 की जमीनें ये ट्रांसफर करने पे मेरे जमीनों के पीछे भी लगे हुए थे। आप कितना टैक्स अदा करते हैं अभी? 2024 में कितना टैक्स दिया आपने नूर आलम साहब? मैं अभी टैक्स का जो गोशवारे जमा करूंगा, मेरा हर चीज एसेट डिक्लेरेशन भी वहां पे है। लास्ट ईयर कितना दिया था टैक्स वो तो बता दें, कितना टैक्स जमा कराया था आखिरी साल में? पता नहीं सर,
जमा किया है। मैंने जो भी है, जो मेरी जमीनों से इनकम आता है उसका मैं टैक्स जमा करता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करिएगा, मैं दोनों मेहमानों से एक दरखास्त करता हूँ, फिर बैरिस्टर अकील साहब से मैंने जवाब लेना है, आपसे भी नूर साहब और शाहिद खटक साहब आपसे भी, अगर आप मुनासिब समझे तो दोनों अपनी एसेट्स और टैक्स रिटर्न हमें भिजवाइएगा, मैं स्क्रीन पे डाल के दोबारा आप दोनों से बीपर्स ले लूंगा। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, केपी हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी ये बता दें मुझे पहले, टुवर्ड्स द एंड आ गया प्रोग्राम। बैरिस्टर अकील साहब। नहीं, नदीम मलिक साहब, 1929 से लेकर 2024 तक पूरा शजर है वो दिखाऊंगा कि उसमें अगर आप पाकिस्तान के बनने से कहीं पे वहां पे आपको मैंने कोई एसेट एक मरला भी लिया हो तो वो भी फिर हम दिखा देंगे। मैं चैलेंज, ठीक है, आप मुझे डिटेल, आप पूरी डिटेल भिजवाए मुझे ना। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप डिटेल पूरी भिजवाए। बैरिस्टर अलग है, लेकिन आपने कौम का मैंडेट चोरी किया, आपको पिशावर के लोगों ने रिजेक्ट किया, साजिद नवाज के मैंडेट के ऊपर जो आपका रिश्तेदार भी है उसका मैंडेट चुरा के आप वो साथ नहीं है नूर साहब, खटक साहब अभी आके इधर हमें ईमानदारी की खटक साहब आप वो साथ नहीं है। बैरिस्टर अकील साहब आपसे, क्या केपी हुकूमत वाकईतन खतरे में है इस वक्त के नहीं है? नदीम साहब, मैं अपनी उसी बात पे कायम हूँ कि 5 तारीख तक तो अगर जो सूरत हाल है, जो कि मुझे नहीं नज़र आता कि ये तहरीक किसी तरफ चलेगी, क्योंकि फिल वक्त जो पार्टी के अंदर जो सिचुएशन है, गू की सिचुएशन है, एक ऐसे इख्तलाफात हैं जिसको आपने वाज़ेह तौर पे अपने इब्तदाइये में भी जिक्र किया, ये पार्टी कम और जंजाल पूरा ज़्यादा है, और इसमें जो खुल के अब नफ़रतें हैं, जो आपस में इश्यूज़ हैं, वो पब्लिक में आ चुके हैं और कोई ढके छुपे नहीं हैं। तो फिल वक्त तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो केपी सूबे की हुकूमत है वो तो चलेगी, लेकिन जो अगेन बयान जो मैंने इनिशियली आपको दिया कि 90 दिन का जो टाइम लाइन दिया वो मानी खेज है, उस फोकस करें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड आके ये डेडलाइन अपने आप को दी है, तो फिर जाहिर बात है कि हो सकता है कि 90 दिन का वक्त भी खुद ही डिफाइन किया हो कि अगर 90 दिन में मैं कुछ डिलीवर ना कर सका इन आइदर ऑफ दी सेंस। अब ये मेरे से वजाहत मत मांगे कि किस सेंस में डिलीवरी की बात है कि आइदर डिलीवरी ऑन दिस साइड या दैट साइड, ये देखने वाली बात है कि अगर वो डिलीवर ना कर सके तो जाहिर बात है फिर उनको शायद हो सकता है इस मनसब से हाथ धोने पड़ जाएं। इस प्रोग्राम में बहुत इस मनसब से हाथ धोने भी पड़ जाएं, इसका मतलब है कि आप उस तैयारी में हैं। एक अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट है जिसमें वो मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज कर रहे हैं, वो सुना दें, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब से दरखास्त करते हैं उसका भी जवाब दे दें। दिखाइएगा अली अमीन क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू आ तकड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा कर रहा है। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? फुल जड़ना है इनके मुंह से, और जाहिर है ये एक पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का ये चेहरा है, उसकी ये लैंग्वेज जो है उसका चेहरा है। जब कोई चीफ एग्जीक्यूटिव होगा किसी सूबे में तो ये उसका चेहरा है। देखिए, ये मौलाना पे शायद साहब भी अभी तक खटक साहब जो तनकीद कर रहे थे, तो ये मौलाना वही फॉर्म 47 वाले हैं जिसके घर 24 घंटे जो है ना ये पीटीआई के लोग तवाफ करते थे। यही उसका नूर आलम उसका चीफ व्हिप था, आज भी है, वो मौजूद होता था तब भी आप तवाफ करते थे, तब तो मौलाना नूर आलम भी बहुत अच्छा था, तब तो मौलाना भी बहुत अच्छे थे, उसकी इब्तिदा में नमाजें भी हो रही थी, उसके साथ जो है सारा कुछ हो रहा था, आना जाना हो रहा था, मिन्नतें हो रही थी। आज वो अचानक जो है ना खराब हो गया क्योंकि उसकी पार्टी ने इनकार कर दिया कि जी हम आपकी जो है ना आपके लिए इस्तेमाल होने से इनकारी हैं, हम आपको अपनी जो है स्टेट पावर देने से इनकारी हैं। आज जो है ना वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल होना शुरू हो गई। यही जो है अली अमीन गंडापुर थे, इन्होंने किसी और के जरिए जो है ना मुझे टेलीफोन कराया कि मैं मौलाना के घर में आना चाहता हूँ। 2 दफ़ा जो है ना वो उस दिन बात हुई है, मैं कोयटा में था और इनकी एक साथी अलाई जो है ना अहम आदमी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। पहली दफ़ा फ़ोन किया तो ज़ाहिर है मुझसे कंसेंट ली कि वो उनके घर आना चाहते हैं। मैंने कहा पठान आदमी है, उसके घर जाओगे तो वो बिल्कुल जो है मजबूर हो जाएगा जिस तरह से। फिर उसके बाद ज़ाहिर है किसी से दरमियान में बात की, मेरी बात सुनवाई, और उसके बाद फिर जो है ना कहा कि बस आप आ जाइए, कोयटा से आ जाइए और ये जो है मौलाना के घर जाएंगे। आप उसके घर जा रहे थे, आज उसके खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सियासी अखलाकियात भी होती है,
कोई अदरवाइज इंसान जो कुछ बोलता है उसके अंदर होता है और वो उसके से बाहर आ जाता है। किसी अक्लमंद ने कहा था ना कि जब वो उससे मुलाकात हुई, उसने कहा गुफ्तगू करें ताकि पता चले कि आपकी डेप्थ क्या है। तो ये डेप्थ पता चल जाती है, और फिर जब अगर आपने उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है और वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है तो एक पार्टी का चेहरा बन जाता है। बाकी और मैं इस तरह की बातों का जवाब नहीं देता हूँ, मगर ये बहुत जो है ना तकलीफ दह बात है कि इस तरह से जब आपका मतलब होता है तो आप उसके पीछे जो है ना घूमने लग जाते हो, जब मतलब निकल जाता है उसको गाली देने लग जाते हो। हम तो पहले इनको कहते थे कि हमको ये बताइए कि कब आपने हमको जो है ना, हमने अगर इनकार किया तो हम जो है ना गाली के लिए हमको तैयार होना, तो आप जो मर्जी गाली दीजिए, हमारे पास वो जवाब देने के लिए वो जुबान। बहुत ही अच्छा हो कि सियासत में रख रखाव के साथ चला जाए, बड़ों का इज़्ज़त एहतराम रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सियासी इख्तलाफात होते हैं, बयानबाजी भी होती है, लेकिन एहतराम जो है वो मलहूज़ खातिर रहना चाहिए। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, शाहिद खटक साहब और नूर आलम साहब, आपका भी आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।